امریکہ اور ایران کا جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر اتفاق۔ وائٹ ہاؤس نے ایکسیوس رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ سی بی ایس نیوز کا دعویٰ، کہا ایران امریکہ میں 60 دن جنگ بندی معاہدہ ہو گیا، صدر ٹرمپ کی منظوری کا انتظار ہے۔ اس سے پہلے امریکی ویب سائٹ کے مطابق ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے سینئر قیادت سے منظوری حاصل کر لی۔ ٹرمپ نے جواب کے لیے 2 دن کی مہلت مانگی ہے۔ امریکہ کی شرط ہے کہ ایران اپنے ہرمز میں جہازوں سے ٹیکس نہیں لے گا۔ ایران 30 دن کے اندر ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹائے گا۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ امریکہ مذاکرات میں پابندیوں کی نرمی منجمد اثاثے بحال کرنے کا وعدہ کرے گا۔ امریکی وزیر خزانہ سے جنگ بندی معاہدے کے نکات طے ہونے کا سوال۔ اسکاٹ بیسنٹ بولے، صدر ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائن واضح کر رکھی ہے، ایران کے ساتھ تحمل سے کام لے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ صدر ٹرمپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ خطے میں امن کی بحالی کا مشن۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج صبح امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کی ملاقات صبح 9:30 بجے واشنگٹن میں ہوگی۔ پاک امریکہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ ملاقات میں امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ وانگ چی نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ The strait's going to be open to everybody. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, to be honest, I think those countries owe it to us. امریکی صدر نے عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں عمان کو دیگر ملکوں جیسا برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ تباہ کر دیں گے۔ آپ نے ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل کی وارننگ۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے ڈیل معاہدہ ابراہم سے مشروط کر دیا۔ کہا سعودی عرب اور دیگر ملک معاہدہ ابراہم میں شامل نہ ہوئے تو شاید ایران سے معاہدہ نہ ہو۔ تہران کے ساتھ معاہدے پر ابھی تک مطمئن نہیں ہوں۔ ایران کو انتہائی آبزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف کارروائی روکی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف کی۔ امریکہ نے ایرانی آبنۂ ہرمز اتھارٹی پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ عمان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ کسی ملک کو دھمکیاں دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کا صدر ٹرمپ کی عمان کو دھمکی پر رد عمل۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے خلیج فارس میں امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا، قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا کہنا ہے دشمن اپنی شکست کا بدلہ لینے اور ایرانی قوم کو جھکانے کے لیے پروپیگنڈے اور اقتصادی دباؤ کے بعد ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ باہمی اختلافات کو دشمنی میں تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ سعودی عرب، قطر اور یو اے کی کویت میں ایرانی حملوں کی مذمت۔ تینوں خلیجی ملکوں کا کویت سے اظہار یکجہتی، سلامتی اور استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کویت نے ایرانی حملے کو خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے دوست ملک کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایرانی حملے سفارتی کوششیں سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو امریکی صدر ٹرمپ کا فون۔ دیوان امیری کے مطابق امیر قطر اور امریکی صدر کے درمیان علاقائی صورتحال میں تازہ ترین پیش رفت پر گفتگو۔ امیر قطر نے علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے سفارتی حل پر زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے کشیدگی کم کرنے کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف کی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستانی ثالثی کی حمایت کرنے پر قطر کے کردار کو سراہا۔
صدر ٹرمپ نے فریقین کے درمیان رابطے بڑھانے میں قطر کے کردار کو سراہا۔ We are living in a time when the international community is confronted with multiple and interconnected crises. Pakistan and China stand united in support of just and inclusive global governance architecture. پاکستان اور چین ایک منصفانہ اور جامع عالمی نظام کے حامی ہیں۔ سلامتی کونسل میں چھوٹے اور درمیانے درجوں کے ملکوں کو مستقل اور مناسب نمائندگی دی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں گلوبل گورننس فورم سے خطاب۔ کہا پاک چین دوستی باہمی اعتماد، احترام اور یکساں عالمی نظریات پر مبنی ہے۔ پاکستان صدر شی جن پنگ کے گلوبل گورننس انیشیٹو کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے منتخب استعمال نے عالمی استحکام کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان ایک منصفانہ، مساوی اور شمولیت پر مبنی عالمی نظام کا خواہاں ہے۔ اسرائیل کا اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے تمام روابط ختم کرنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں جنسی تشدد کے الزامات پر اسرائیل کو بلیک لسٹ کیا۔ اسرائیلی سفیر کا کہنا ہے جب تک انطونیو گوتریس عہدے پر ہیں ان کے دفتر سے رابطہ نہیں کریں گے۔ آج تک جتنے کام ہم نے کیے ہیں 73 کانسٹیٹیوشن پہ کیے ہیں، ہم ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے، ملک کو بھی مضبوط کریں گے۔ ہم مل کر اسٹیبلشمنٹ اور اپنے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اس لیے پاکستان کھپے کہا تھا۔ صدر آصف زرداری کا مورو میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا ہم نے آج تک جتنے کام کیے 1973 کے آئین کے مطابق کیے۔ میں نے 14 سال تک پی ایچ ڈی کی اور صرف کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے گوادر پورٹ دیا اور اب یہ پاکستان کو بنائے گا۔ بلوچستان کو بھی سدھاریں گے، مسائل حل کریں گے، پاکستان کو ایسا بنائیں گے کہ آئندہ نسلوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ چمن کے زنانہ بازار میں آگ لگنے سے 7 دکانیں جل کر راکھ ہو گئی۔ دکانداروں کا کہنا ہے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھائی۔ فائر بریگیڈ کے وقت پر نہ پہنچنے سے کروڑوں کا نقصان پہنچا۔ وزیر آباد کوٹ بیلا میں نہاتے ہوئے 4 بچیاں اور 4 خواتین ڈوب گئیں، 4 کو بچا لیا گیا، 1 کی لاش ملی، 3 لاپتہ خواتین کے لیے جاری ریسکیو آپریشن روک دیا گیا، صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے عید پر آئی مہمان خواتین اور بچیاں درائے جناب میں نہا رہی تھیں۔ عید الاضحیٰ کا آج آخری روز، سنت ابراہیمی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ گزشتہ روز پشاور میں خوش خوراکوں کا اونٹ کے گوشت کے باربیکیو اور چپلی کباب سے انصاف۔ روایتی حجرے میں دوست احباب کی بیٹھک، چٹپٹے ذائقوں سے عید کا مزہ دوبارہ، لذیذ کھانوں کی خوشبو سے گھر بھی مہکنے لگے۔ مٹن پلاؤ، بیف بریانی، قورمہ، کڑھائی سمیت دیگر پکوانوں پر ہاتھ صاف۔ دن بھر بچوں اور نوجوانوں نے پارکوں میں گزارا، تفریحی مقامات پر رش۔ کوئٹہ کی فیملی پارک میں منچلوں کی خوب موج مستیاں۔ مرتضی وہاب کا کراچی کی سڑکوں پر عرق گلاب چھڑکانے کا اعلان۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں تعفن ختم کرنے کے لیے عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ شہر کی 65% شکایات حل کرنے کا دعویٰ۔ کہا اب تک 36,500 ٹن علائشیں لینڈ فل سائٹ تک پہنچا چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا جب تک آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا ٹیم کے ساتھ سڑکوں پر موجود رہوں گا۔ کراچی میں سڑکوں پر آلائشیں پھینکنے پر 47 سے زائد افراد گرفتار۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ایک آئینی عہدہ ایم کیو ایم پاکستان کا تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم اس عہدے کی بحالی سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ کامران ٹیسوری کو دوبارہ سندھ کا گورنر مقرر کیا جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا مطالبہ۔ کہا گورنر کے عہدے سے کم پر بات نہیں ہوگی، بجٹ میں بھی یہی مطالبہ رکھیں گے۔ گورنر کا آئینی عہدہ ایم کیو ایم کا تھا، ہے اور رہے گا، دستبردار نہیں ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات سے پہلے توازن قائم کرنے کے لیے یہ عہدہ واپس لوٹانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور سندھ کے جاگیرداروں نے ضد بنا کر نون لیگ کا گورنر لگوایا۔ فاروق ستار کا پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ کہا پیٹرولیم لیوی ایک غنڈہ ٹیکس اور بھتہ ہے، اسے فوری ختم کیا جائے۔
ہماری پہلی تو پوری یہ کوشش ہے کہ کم سے کم بوجھ ڈالا جا سکے، اور ہم نے ایک سائڈ پہ اپنے خرچے ان کو بھی کم کیا ہے، ہم نے اپنی ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو بھی کم کیا ہے، لیکن کچھ خرچے ایسے ہیں جن کو ہم نے ہر صورت پورا کرنا ہے۔ کوشش ہے کہ بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی AY نیوز سے گفتگو، کہا دنیا اس وقت ہماری مدد کو تیار ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے مدد کو استعمال کیسے کریں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، دعا ہے ایران امریکہ تنازع جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون، ابراہم ایکارڈ کو تسلیم نہ کرنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا مسئلہ فلسطین پر مشترکہ موقف اور حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے گا، حکومت فلسطین کے معاملے پر واضح پالیسی اختیار کرے اور ابراہم ایکارڈ کو مسترد کر دے۔ حافظ نعیم الرحمان کا PTI رہنما بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر کو بھی ٹیلی فون۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا عید پر آبائی علاقے باڑہ کا دورہ، علاقے کے عوام سے ملے، عید کی مبارکباد دی۔ 13 متاثرین کا وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج، وعدے پورے کرنے کا مطالبہ، کہا 3 ماہ گزر گئے، متاثرین سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی ایک روزہ دورے پر پیر کو پہنچ گئے، FC کے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات، شہداء کے بھائیوں کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان۔ نیو یارک سے کراچی آنے والا امریکی شہری لاپتہ، تھانہ شاہ فیصل کالونی میں امریکی شہری کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درج۔ کراچی میں ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت 7 افراد جاں بحق۔ نیو یارک سے کراچی آنے والا امریکی شہری لاپتہ، تھانہ شاہ فیصل کالونی میں امریکی شہری کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درج۔ مدعی مقدمہ معیز علی نے پولیس کو بتایا 24 مئی کو میرا کزن سید مسند علی اپنے سالے زید منیر کے ہمراہ امریکہ سے آیا۔ زید منیر 25 مئی کی رات گھر سے نکلا، اگلے صبح زید منیر کا صبح مسند علی کی اہلیہ کے واٹس ایپ نمبر پر میسج آیا کہ اسلام آباد جا رہا ہوں۔ میسج آنے کے بعد زید منیر کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے واقعی تحقیقات کر رہے ہیں، لاپتہ شخص کی تلاش جاری ہے۔ مری کے نجی اسپتال کے لیڈیز واش روم میں خفیہ طور پر خواتین کی ویڈیوز بنانے کا انکشاف۔ 2 روز قبل مریض کی عیادت کے لیے آئی خاتون کی واش روم میں خفیہ طور پر ویڈیو بنائی گئی۔ متاثرہ خاندان کی شکایت پر تھانہ مری میں مقدمہ درج، پولیس نے FIR میں نامزد ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ معاشرتی ہم آہنگی اور باہمی محبت کی خوبصورت مثال، عید قربان پر خوشیاں بانٹنے کا عزم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی احساس اجتماعی قربانی کے تحت لاتعداد خاندانوں کے لیے قربانی کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی میں مستحق افراد کو گوشت تقسیم کیا گیا۔ مناسک حج کے 5ویں دن بھی حجاج کرام جمرات میں رمی کریں گے، مغرب سے پہلے منا سے نکل جائیں گے، جس کے ساتھ حج کے مناسک مکمل ہو جائیں گے۔ پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ 31 مئی سے شروع ہوگا۔ اس سال 17 لاکھ سے زائد عازمین نے فریضہ حج ادا کیا۔ بڑی عید کے بعد کرکٹ کے بڑے ایکشن کی تیاری، پاکستان اور آسٹریلیا کی ون ڈے سیریز کے آغاز میں 1 روز باقی رہ گیا۔ پاکستانی کھلاڑی آج اسلام آباد میں واقف ٹیم جوائن کریں گے۔ مہمان ٹیم پنڈی میں تیاریوں کو حتمی شکل دے گی۔ پاک آسٹریلیا پہلا ون ڈے کل ہوگا۔ ٹرافی کی رونمائی آج شیڈول ہے۔ آپ سب کو بہت 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 عید مبارک۔ کراچی کو پیرس انہوں نے کہا، سب کو انہوں نے کہا، یار آپ ایسا تو نہ کریں۔ اور میں کہ میں تگڑا بکرا لے آیا سا جی، کوئی ایڈا ماڑا کس کو؟ بڑی عید کے رنگ AY نیوز کے ساتھ 3 دن انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام، باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو۔ دوسرے روز باخبر سویرا میں اداکارہ ہاجرہ یامین بنی مہمان، کی دلچسپ باتیں۔ اداکار احسن خان اور اظفر رحمان نے مارننگ شو کو لگائے 4 چاند۔ جہانبین میں نان سٹاپ فن، سپورٹس روم میں وسیم اکرم پر خصوصی پروگرام۔ ہمارے مہمان میں فیصل قریشی کے دلچسپ جوابات۔
नामवर सियासतदानों और अदाकारों ने किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। अनीका निसार के साथ शोबिस, सहाफत, स्पोर्ट्स और सियासी खवातीन की बैठक। खुशियों और मोहब्बतों के रंग देखते रहिए ARY न्यूज़। लव थी सो मूवी देख के आए हैं और बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मज़ा आया हमें। फिल्म अच्छी लगी और जो वो लेसन देने की कोशिश करें हमें वो समझना चाहिए। एक्चुअली पाकिस्तान में बनी है और इतने कम बजट पे इतनी अच्छी फिल्म बनी है। मैं तो वेट करूंगी टू बी कंटिन्यू का। और फिल्म बीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव द सॉन्ग रिलीज कर दी गई। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन उमड़ आए।